میرا نام سدرا ہے، میں یوپی سے ہوں۔ یہ میری خالہ کی بیٹی کی سٹوری ہے۔ میری کزن بہت پیاری تھی ماشاءاللہ، اور وہ میری کزن کے ساتھ میری دوست بھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ بس 4 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 11 کلاس میں تھی، تب کی بات ہے، یہ 2020 کی۔ وہ اپنے اسکول میں ڈر گئی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ جس دن وہ اسکول میں ڈری تھی، گھر آ کے اس نے کچھ نہیں بتایا اور نہ کچھ کھایا پیا، اور جب شام ہوئی تو اچانک سے بھاگتی ہوئی آئی روم سے، اور آ کر آگے روم میں بے ہوش ہو گئی۔ میری خالہ نے سوچا شاید چکر آیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو اس نے بولا میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، اچانک سے کچھ ڈراؤنا سا باہر آ گیا۔ بس اس نے اتنا ہی بتایا، اور تب سے وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ تب سے ہی کوئی جن اس پر حاوی ہو گیا تھا، اور کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا۔ وہ کوئی جن تھا، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں تھا وہ کون ہے۔ وہ الگ الگ طریقوں سے بات کرتی تھی جب بھی جن اس پر حاوی ہوتا۔ میرے ابا نے خالہ خالو سے بات کر کے ایک مولانا کو بلایا پھکانے کے لیے، تب جا کے اس نے بتایا کہ یہ ایک میلے میں گئی تھی گھومنے کے لیے، اور میں وہاں وضو کر رہا تھا، اور یہ مجھے بہت پسند آئی، تب سے میں اس کے اندر ہوں۔ اس جن کے علاوہ بھی اس کے اسکول کے پیچھے ایک قبرستان بھی ہے، وہاں سے بھی کوئی تھا اس کے اوپر۔ وہ کھانا بہت کم کھاتی تھی، لیکن جب سے جن اور کچھ برے سائے اس کے اوپر تھے، تب سے وہ ہر وقت کھانا مانگا کرتی تھی۔ بہت بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، کھاتی بہت تھی پر بہت کمزور تھی۔ جن اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس دن میرے خالو نماز پڑھنے اٹھے تھے، تبھی اچانک پیچھے روم سے اس کے چلانے کی آواز آئی۔ خالو بھاگ کے گئے تو وہ رونے لگی اور بولی کوئی تھا جو مجھے رسی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا لو پھانسی لگا لو۔ اس دن وہ بہت ڈر گئے تھے۔ پھر وہ پیپر دے کے آئی، ہم سب اس کے گھر پر آئے تھے۔ صبح کی اس کی بات خالہ نے بتائی تھی تو اس سے ملنے آئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، باتیں کر رہی تھی ہم لوگوں نے۔ پھر ہم سب مل کے امی ابا گھر آ گئے تو اس کو بخار آ گیا۔ کرونا ٹائم تھا تو خالو نے ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا تھوڑا ویکنیس ہے، گلوکوز چڑھا دیا، پورا 1 دن بخار نہیں اترا۔ میری چھوٹی خالہ دیکھنے آئی تو انہوں نے کہا چلو میں لے چلوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے سیدھا میری خالہ کو آ کر بولا اسے آپ یہاں کیوں لائی ہیں، گھر لے جائیے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ خالہ نے رو رو کر ہم سب کو فون کیا تو میں نے جیسے ہی ریسیو کیا، ادھر سے خالہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی، بہت رو رہی تھی اور بول رہی تھی میری بھیا کو بچا لو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ آج بھی وہ پل یاد آتا ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ میری خالہ کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، یہ سب سے بڑی تھی۔ ہم لوگ سب پھر خالہ کے گھر پر آ گئے۔ وہ میرے ننیال کی پہلی لڑکی تھی۔ سب بہت رو رہے تھے۔ اس کو دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا تھا، وینٹی لیٹر پر تھی۔ جب میں اس سے ملنے گئی اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اس کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ بھی بہت رو رہی تھی، پوچھ رہی تھی مجھے کیا ہوا ہے، بول رہی تھی مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میرے سے بولی تم تو میری دوست ہو، تم تو سمجھتی ہو مجھے، تم امی لوگ سے بولو مجھے یہاں سے لے چلیں۔ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ پھر ڈاکٹر نے بولا آپ جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں، ہمارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ خالو خالہ میرے بڑے ابا بھائی سب لکھنؤ لے جانے کے لیے ریڈی تھے، پر ایمبولنس میں جو ڈاکٹر ساتھ میں جاتے ہیں اس نے بولا گھر لے جائیے، کہیں بھی لے جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم لوگ گھر لے آئے۔ اس کو شام 5 بجے سب پڑھ کر پھونک رہے تھے، 5:20 پر اس کا دم نکل گیا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، بہت یاد آتی ہے اس کی۔ 4 سال ہو جائیں گے اس کے انتقال کو، لیکن آج بھی اس کی یاد بہت آتی ہے، اور میرے خالہ خالو بہت روتے ہیں اس کے لیے۔ اس جن نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس لیے مغرب کے بعد لڑکیوں کو باہر نہیں گھومنا چاہیے۔ بس وہ 4 دن کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔